چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ممبران الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا انتخابات کے دوران غیر جانبدار افسران کی تعیناتی انتہائی ضروری ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، محسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محسن بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں یہ اہم اجلاس صبح 11 بجے سے جاری تھا، جس پہ بڑے اہم امور جو کہ خاص طور پر پنجاب الیکشن پر بات ہوئی، مشاورت ہوئی اس الیکشن میں۔ اس کے علاوہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب بھی شریک تھے، جس کے اندر اہم نکات کو ڈسکس کیا گیا کہ کس طریقے سے پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر الیکشن کروایا جائے، کہ مردم شماری جو ہے وہ مارچ میں شروع ہوگی، جس کے لیے ایک بھاری فورس جو ہے پولیس کی وہ نفری چاہیے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر انہوں نے ایک اہم نقطے کی طرف بھی جو نشاندہی کی کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو پولیس کی مجموعی تعداد ہے وہ 1 لاکھ تقریباً 15,000 فورس ہے، لیکن الیکشن کے لیے 4 لاکھ سے زائد فورس چاہیے، جس میں 3 لاکھ سے زائد فورس کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس کے بغیر الیکشن ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو رحیم یار خان اور راجن پور کے کچے کے علاقے میں اس وقت آپریشن جاری ہے، اور اس آپریشن کے بعد ہی فورس کو بلایا جا سکتا ہے، جس کے بعد الیکشن کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ پنجاب کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پنجاب میں کم ہونے کی فورس کی وجہ سے پولیس کی تو الیکشن ابھی نہیں ممکن ہے۔ اس کا حل جب چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا تو ان کو یہی بتایا گیا کہ اگر پاک فوج کی جانب سے معاونت کی جائے، وہاں سے فورس دی جائے تو پھر یہ الیکشن ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو عملہ ہے انتظامیہ کا، اس کی ٹریننگ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فورس ہے، دیگر عملہ وہ چاہیے ہوگا، اور اس میں ایک بڑا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مارچ کے اندر جو مردم شماری ہے اس میں انتظامیہ کی جانب سے جو عملہ ہے وہ انگیج کیا جائے گا، جس کے بعد عملہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پنجاب کا الیکشن ممکن نہیں ہے اس طے شدہ شیڈول کے مطابق۔ تو اس وقت پنجاب نے اس میٹنگ کے اندر یہ صاف واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس وقت اب اس کم وقت کے اندر پنجاب میں الیکشن کروانا ایک انتہائی مشکل ایکسرسائز ہوگی، جس کے اوپر ابھی چیف الیکشن جو سکندر سلطان راجہ تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پلان بنایا جائے، مرتب کیا جائے اور کوئی بھی ممکن چیز ہے اس کو بتایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب نے جو نکات اٹھائے ہیں اس اجلاس کے اندر، ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ ناممکن بات ہے کہ پنجاب کے اندر 90 ڈیز کے اندر یہ عمل شروع ہو سکے۔ یہ معاملہ آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ ہدایت کر چکا ہے کہ یہ الیکشن کی کوئی بھی ممکن صورت ہو وہ بیان کی جائے تاکہ الیکشن اپنے وقت پر ہو۔ لیکن جو نکات ہیں اس کے بعد یہ نظر بالکل نہیں آ رہا کہ پنجاب میں 90 ڈیز کے اندر یہ الیکشن ہوتا دکھائی دے۔ ٹھیک ہے محسن ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری وجاہت حسین کے بیٹے موسیٰ الہی نے حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے موسیٰ الہی کی 15 فروری تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے موسیٰ الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ اسی متعلق آپ سے بتاتے چلیں کہ متعلقہ عدالت میں پیش ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ موقف اختیار کیا گیا۔ درخواست میں آئی جی پنجاب، ڈی پی او گجرات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ چودھری وجاہت حسین کے بیٹے موسیٰ الہی نے حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ براہ راست لیے چلیں گے، وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس ملک میں کچھ لوگ ہمیشہ کی طرح ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یعنی آپ کے حق پہ، آپ کے بچوں کے حق پہ، وہ لوگ جو بیمار ہیں جنہیں ہسپتال جانا ہے ان کے حق پہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دھندے پہ، کاروبار پہ جانا ہے ان کے حق پہ، وہ بچیاں جنہوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے ان کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ اور میں بڑے دھیمے لہجے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے
کہ وہ رک جائیں، اور میری یہ درخواست ہے ان لوگوں سے کہ وہ آج ہی رک جائیں. اس درخواست کو تنبیہ جانیں. ریاست وہ مضبوط ہوتی ہے، ریاست ماں بھی ہوتی ہے، ریاست کو شفقت بھی کرنا ہوتا ہے، اور ریاست کو عوام کے تحفظ کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اسی لیے اس کو ریاست کہا جاتا ہے. تو جو میں آپ کے سامنے درخواست کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس کم کو زیادہ جانیے، اس کو تنبیہ جانیے. آپ یہ بند نہیں کر پائیں گے، آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر پائیں گے، آپ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال پائیں گے. یہ ہمارا ریزالو ہے، اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کو بڑے سخت کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. ہم آپ کے لائسنسز منسوخ کر دیں گے. آپ جو 4-5 دن کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار چلا جائے گا، اور پھر آپ اسی طرح پریس کانفرنسز کرتے پھریں گے. جیسے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں، اسی طرح آپ یہاں بیٹھ کر پھر اس وقت بلک رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہمارے کاروبار، دیکھیے ہماری تنظیم. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو اس وقت ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یہ جان لیں کہ وہ اپنے دوستوں کو، وہ لوگ جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں، جو میجورٹی ہیں اس ملک کی، وہ تمام پیٹرول پمپ والے جو لوگوں کی دن رات خدمت کرتے ہیں، ان کا نام خراب کر رہے ہیں. آپ صرف لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے، آپ عزت سے روٹی کمانے والے ہر پیٹرول پمپ والے شخص کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. آپ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت کو گھٹا رہے ہیں، اپنی تنظیم کی عزت کو گھٹا رہے ہیں. میں اس تنظیم کے جو ریٹیلرز کی جو ہمارے تمام ہیں، ان کے سربراہان کو جانتا ہوں. بہت عزت دار لوگ ہیں، مجھ سے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہاتھ کریں گے. ابھی میں یہاں سے نکل کے ان سے بات کروں گا، ان کو درخواست کروں گا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ، میجورٹی کیا 90% لوگ، سب لوگ عزت سے کام کرتے ہیں اور حق حلال کی کمائی کماتے ہیں، سارا دن پیٹرول پمپوں پہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. مگر چند لوگ صرف 2 یا 3 دن کی ہیرا پھیری کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں دوبارہ سے درخواست کروں گا، بڑی ہمبلی درخواست کروں گا، رک جائیں، ابھی رک جائیں. ورنہ اگر آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو آپ تنگ ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پٹرول کی قیمت بڑھنے لگی ہے، اسی وجہ سے یہ ذخیرہ اندوزی کی بھی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ریومر ملز پاکستان میں چلتی رہتی ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں تیل کی قیمت بڑھ جائے گی. ہمارے اس وقت کوئی پلان نہیں ہے تیل کی قیمت بڑھنے کا. تیل کی قیمت اپنے مقررہ وقت پہ بین الاقوامی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے اس کی مطابق ہمیشہ اعلان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہوگا. اس وجہ سے دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں، نہ تیل کی قیمت بڑھنے لگی ہے، نہ آپ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں. اگر چاہیں تو کرتے رہیں، لیکن میری درخواست یہی ہوگی کہ رک جائیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا، اور آپ ہی کے دوست جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں، جو میجورٹی ہیں، آپ ان کا نام خراب کریں گے تو اس کمیونٹی کے اندر بھی آپ کا نام خراب ہوگا. بہت بہت شکریہ. سیفرمان صاحب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، آپ کے دور میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے، انفورسمنٹ ان کا کام ہے، ان کے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے. ایک عام طور پر سمبولیکلی ہوتا ہے سر، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھ دیں، اس کا کوئی سر اثر نہیں ہوتا. آپ اللہ نہ کرے کہ ایسے کنٹینیو رکھیں، اگر یہ بات نہیں آتی تو کس فورس کی آپ میں انشاءاللہ 2 دن میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. جس فورس کا میں ذکر کر رہا ہوں اتنی دیر میں وہ فورس آپ کے سامنے آ چکی ہوگی. تو آپ ذرا صرف مجھے 2 یا 3 دن دیجئے، اس کے بعد میں دوبارہ ہاتھ کنگن کو RC کیا، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اسی طرح کا کاغذ ایک لے آؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی انفورسمنٹ کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور کہاں کہاں انفورسمنٹ ہو چکی ہے.
اس وجہ سے میں نے بارہا کہا, آج بھی میں نے کہا اور درخواست کی اور اب دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ رک جائیں. جو بھی ہیں آپ چند ہی لوگ ہیں, کچھ ہی لوگ ہیں, باقی تو تمام عزت دار لوگ جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں. آپ قرآن میں دیکھ لیں, احادیث میں دیکھ لیں, پوری اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں, اور خود بتائیں کہ ذخیرہ اندوزوں کے متعلق ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے, ان کو کیا کہا گیا ہے. تو جو کہا گیا ہے وہ اس مرتبہ ہو جائے گا. शहीद साहब को टीवी से मलिक सिंह बहुत मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाह आती है तो मुल्क में किल्लत पैदा हो जाती है. रेगुलेट करने के लिए एक अदारा मौजूद है, लेकिन अदारे की तरफ से ये भी सामने आया कि किसी कंपनी को कोई जुर्माना किया गया हो या किसी जिम्मेदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की. तो ऐसा क्यों है? हुकूमत में क्या कोई मिली भगत है? OMCs के साथ लोग मिले हुए हैं, ये जो ज़खीरांदोज़ी है उसको रोकने के लिए आप कोई ऐसे मेजर्स क्यों नहीं लेते जिसके साथ आंदा ये इकदाम ना हो? جی میں آپ کو بھی وہی کہوں گا ملک صاحب, آپ میرے دوست ہیں, کہ 2 دن ٹھہر جائیں, اس کے بعد یہی بات دوبارہ کر لیں گے. 2 سے 3 دن اگر آپ اجازت دے دیں ہمیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے रहीम حاضر साहब ہوں. न्यूज़ 1 से جی سر. کل شام تک آپ ٹی وی پہ خبر دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں کہیں بھی جی جو پیٹرول جی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں گا 2 دن کے بعد کہ کہاں کہاں انفورسمنٹ بھی ہو چکی ہے, اور آج اوگرا نے وہاں پر وہ براسے جاری کر دیے سب کچھ. آپ کو کب پتہ چلا تھا لاسٹ ٹائم کہ کب یہ آج صبح سے کل شام سے, کیونکہ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں اتنے دن کا ذخیرہ موجود ہے, اور بعض چھوٹی کمپنیاں جو ہیں شاید وقت سے فراہم نہیں کر رہی اپنا تیل. تو لیکن آج صبح سے بظاہر آپ ہی لوگوں کی خبر, کیونکہ آپ ہی لوگ ہماری آنکھیں بھی ہیں, ہمارے کان بھی ہیں, اور آپ ہمارے اوپر چیک بھی ہیں, تینوں چیزیں آپ لوگ ہیں. تو آپ ہی لوگوں سے جب خبریں آنی شروع ہوئیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ کے اوپر شارٹیج ہو رہی ہے اور ریشننگ ہو رہی ہے, تو پھر میں نے آج یہ 3 میٹنگز کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. 3 مرتبہ یہ نمبرز چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, اور اسی وجہ سے آپ کو یہ میں نے کاغذ دیا ہے کہ جو چاہے ان کو ویریفائی کر لے, تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے کہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا نہیں, میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے. میں نے یہ کاغذ آپ کو دے دیا اور آپ کے توسط سے 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے, اور درخواست کی ہے تمام کیمرہ والے جو ہمارے دوست بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو فلیش کر دیں ٹیلی ویژن کے اوپر. آئی شیل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. تو اس وجہ سے میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل زاؤ شیرین نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون میں فروغ پر تبادلہ خیال ہوا. نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں اسموک پر قابو پانے سے متعلق امور اور سی پیک منصوبوں پر بھی بات چیت کی. محسن نقوی نے کہا چین نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسموک پر قابو پایا. چینی کونسل جنرل نے کہا پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے. چینی کونسل جنرل نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چین کے دورے کی دعوت بھی دی. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.